ایجوکیشن کیوں دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. بٹ اس طرح اسٹارٹ ہوا جی ہمارا ٹرپل اے ایسوسیٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم کہ ہم نے لوگوں کو ٹیلی مارکیٹنگ کر کے ریزن دینا شروع کیا, بتانا شروع کیا. اچھا پھر ایسے ہوا کہ ایک آدھا پروجیکٹ ہم نے بیچا تو ہمیں پتا چلا کہ وہ لوگ جو ہے نا پروجیکٹ بنانے والے وہ خود شاید بھاگ جائیں گے. تو میں نے کہا یہ تو کوئی اور سین ہے, مطلب دماغ سارا میرا لگ رہا ہے اور ڈرائیور کوئی اور ہے, اور وہ نکل گیا تو میرے کلائنٹ پھر خراب ہو جائیں گے. پھر ہم نے پہلا پروجیکٹ اناؤنس کیا اپنے 2015 اینڈ 16 اسٹارٹ پہ ہم نے پلان کیا, بس ہم نے شروع کر دیا تھا پہلا پروجیکٹ. فرام دیٹ پرٹیکولر ٹائم ہمیں پتا تھا ہم جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں ہم نے ڈلیور کرنا ہے, ہمیں کچھ بچے نہ بچے ہم نے کلائنٹ کو دینا ہے, ٹھیک ہے. اسی مائنڈ سیٹ میں اچھا کلائنٹ نے دکان لی ہے تو اس کلائنٹ نے اگر دکان لی ہے تو اس کو کرایہ کہاں سے آئے گا. پھر ہم نے ایک اور کمپنی بنائی جہاں سے ہم نے برانڈس کو کہنا شروع کیا کہ آئے آپ بحریہ میں آ کے بیٹھے, کیونکہ ہمیں پتا ہے نو میٹر واٹ ایور ہیپنس ان دا کنٹری پیپل ول کیپ آن ایٹنگ میکڈونلڈس. اف پیپل آر ایٹنگ میکڈونلڈس تو اس دکان سے میکڈونلڈس کرایہ دیتا جائے گا. تمہارے پاس دکان ہے تمہیں کرایہ ملے گا کہ وہاں ثنا سفیناز بیٹھا ہے, وہاں پہ کوئی بھی اور برانڈ بیٹھا ہے. فار دا میٹر آف فیکٹ وہاں پہ کوئی بھی بندہ بیٹھا ہے اور وہ دکان اس کی چل رہی ہے تو کرایہ ملے گا. تو تمہاری ایسی پراپرٹی جو تمہیں انکم دے رہی ہے اس کا ریٹ گر سکتا ہے, کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو پھر کیا ٹینشن ہے میرے ساتھ انویسٹ کرنے میں. جب لوگوں کو نظر آئے ہاں یار پھر تو ریٹ کبھی بھی نہیں گر سکتا کیونکہ اس کی دکان تو چل رہی ہے, تو لوگوں نے میرے ساتھ انویسٹ کرنا شروع کر دیا. وہی لوگ جو جا کے پلاٹ لیتے تھے اس وعدے پہ کہ 10 روپے اوپر ہوگا, جب میں نے انہیں بتایا کہ آج تم کروڑ روپے کی لے رہے ہو قسطوں میں لے لو میرے سے, ٹھیک ہے, 2 سال بعد یہاں بلڈنگ بنے گی, پچھلی 3 میں برانڈ آئے تھے, اس میں بھی برانڈ آئے گا, لوگوں کو سمجھ آئی. میں نے کہا جب کروڑ روپے کی چیز پہ تمہیں 70-75 ہزار لاکھ روپے کرایہ آئے گا تو کتنے کی, اس نے کہا 2 کروڑ کی. تو میں نے کہا ملک جہاں مرضی جائے اگر برانڈ بیٹھے گا اور تمہیں اگر کرایہ دے گا تمہاری چیز کا ریٹ اوپر ہے, کہتا ہے. میں نے کہا دیٹ از دا لاجیکل ریزن یو شوڈ انویسٹ. کل پلاٹ کا ہوگا میں تو نہیں بتا سکتا نا, ہاں دکان کا میں بتا سکتا ہوں کہ کرایہ آئے گا تو وہ ریٹ بہتر ہی ہوگا اس کا. تو لوگوں نے انویسٹ کرنا شروع کیا. آئی تھنک دیٹ پرٹیکولر ٹائم میرا پہلا پروجیکٹ تھا اور آئی ہیڈ 3 ملین ان مائی اکاؤنٹ, 3 ملین پاکستانی. تو وہ جو پلاٹ تھا وہ 600 ملین کا تھا, مجھے پرچیز کرنا تھا. میں تو میں گیا, میں نے اسے 3 ملین کا چیک دیا, اور میں نے اسے بولا میں تمہیں 4 مہینے میں نا پیسے دے دوں گا. بندہ ہنسنا شروع ہو گیا, کہتا ہے یار پہلی بات ہے جہاں تو پروجیکٹ بنا رہا ہے وہاں کوئی جاتا نہیں ہے. دوسری بات یہ تیرے پاس 30 لاکھ روپے CD70 بھی تو میرے سے پروجیکٹ کا پلاٹ لینے آ گیا ہے, تو مجھے کیا پتا کریڈیبلٹی تیری کیا ہے. میں نے اسے بولا یار دیکھ اگر میں تجھے ٹائم پہ پیسے نہیں دوں گا نا تو کریڈیبلٹی آؤٹ ہوگی, اگر نہ دے سکا 30 لاکھ رکھ لیں. تو اس کے وہاں پہ ایک پڑا ہوا تھا کہتے ہیں وہ ایک ہارس ٹائپ بنا ہوا تھا, اس نے بولا کہ تو نے یہ کیا تھا تو میں تجھے یہ بھی گفٹ کروں گا. تو ابھی ہے میرے آفس میں الحمدللہ, ٹھیک ہے. دیٹ واز مائی فرسٹ پروجیکٹ. تو اس کا USP میں نے نکالا کہ ہاؤ ٹو سیل اٹ, دین ایجوکیٹ پیپل وائی دے آر بائنگ مائی پروڈکٹ. مجھے پہلے 2-3 پروجیکٹس میں کوئی منافع نہیں ہوا, کوئی خاص کہتے ہیں نا مائنر سا بھی چینج آیا لائف میں. تو آئی ریمبر میں نے اپنا تیسرا پروجیکٹ شروع کیا تو پہلی بار گاڑی خریدی تھی. 2 پلازے بنانے کے بعد پہلی بار گاڑی. کتنا بڑا پلازا مطلب اٹ واز گڈ انف, پورا بیچا میں نے اچھے خاصے ریٹ سے بیچا, لیکن میں نے اتنا بھی نہیں کمایا کہ میں گاڑی خرید لیتا, کیونکہ مجھے تھا کہ میں جو کما رہا ہوں اس سے میں نے کیا کرنا ہے. اس سے میں نے 3 چیزیں کرنی ہے. وین یو کریٹنگ اے کمپنی یو ناٹ کریٹنگ اے کمپنی, بیسکلی یو کریٹنگ اے ٹیم. 2 چیزیں یاد رکھیں. آپ کے بزنس میں نا, ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں, سیلس کے بزنس میں, آپ کی طاقت مشینری نہیں ہے, آپ کی طاقت وہ لوگ ہیں جنہیں بولنا آتا ہے, بیچنا آتا ہے, جنہیں آپ سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کیا کیا, میں نے جتنا پیسہ کمایا میں نے اپنی ٹیم پہ اسپینڈ کرنا شروع کر دیا, انہیں ایجوکیٹ کرنا شروع کیا. لٹرلی انہوں نے بولا بھائی تو نے جا کے گولف کھیلنی ہے, تو نے سوئمنگ پہ جانا ہے, تو نے جم ہٹ کرنا ہے. اس نے بولا اتنا خرچہ. میں نے کہا ہوگا. گولف کھیلنے سے کیا ہوگا؟ گولف کھیلیں گے تو دے ول میٹ گڈ پیپل, دے ول گیٹ ٹو نو کہ اچھا یار ایک گولفر ہے, اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, اس کے ہائر اینڈ اسکیل کے ایلیٹ لوگوں کے مائنڈ میں کیا چلتا ہے, ان کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا سیکھے گا بھائی, ٹھیک ہے. اس کا انٹلیکٹ لیول انکریز ہوگا. کتابیں نہیں کرتی, پاکستان کی تو بالکل بھی نہیں کرتی بھائی. انٹلیکٹ لیول انکریز ہوتا ہے. میرے جن 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان کی سوچ کو ایکسیپٹ کر کے ابزارب کر کے میرا ایک ویژن کریٹ ہوگا. میں بھی ویسے سوچوں گا جیسے وہ سوچتے ہیں. اگر میں تمہاری طرح نہیں سوچ سکتا میں تمہیں دکان نہیں بیچ سکتا. تاکہ میرے سیلس کے بچوں کا انٹلیکٹ لیول انکریز ہو, میں نے ان کو بھیجا وہاں, میں نے اس پہ اسپینڈ کیا. آئی واز دا فرسٹ ریئل اسٹیٹ کمپنی جس کے نا امپلائیز 800 سے اوپر ہوئے تھے. کووڈ میں نے 400 بندے ہائر کیے تھے. اس کی ٹریننگ ماشاء اللہ ساحل ادیم نے دی تھی. ساحل ادیم نے آ کے میری کمپنی میں ٹریننگ دی تھی ٹو کریٹ دا مائنڈ سیٹ ہاؤ ٹو ڈو سیلس. اور ساحل بھائی از این امیزنگ ٹرینر. میں خود بھی ٹریننگ دیتا رہا. پھر ہم نے ٹریننگ کے نام مختلف مزے کے نام بھی رکھے کیونکہ اٹ واز ویری ٹف. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سیلس مین کی جاب از اے ٹفسٹ جاب ان دا مارکیٹ. اس سے مشکل کام کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیا نہیں ہے بھائی, مجھے بتا. تمہارے سامنے ایک وکیل آ گیا,
اگر تم وکالت کو نہیں جانتے کیا اس کو سیل مار سکتے ہو؟ تو تمہیں تو وکالت بھی پڑھنی ہے. تمہارے سامنے آ گیا انجینئر, تم انجینئرنگ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے وہ کیا کام کرتے, تم سیل مار سکتے ہو؟ نہیں. کارڈیولوجسٹ آ گیا, یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ واٹ از کارڈیولوجی, تم سیلس مار سکتے ہو؟ نہیں. تو سیلس مین کو کیا کیا پڑھنا ہے؟ ایوری پراسپیکٹ دیٹس گوئنگ ٹو بی ان فرنٹ آف ہیم, اف یو ڈونٹ نو دا پراسپیکٹ سیٹنگ ان فرنٹ, وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں کر سکتا. کنیکٹ نہیں کر سکتا, کمیونیکیٹ کیسے کرے گا؟ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, سیل تو دور کی بات ہے بھائی. نو ریلیشن نو سیل. یو آر سیلنگ. کوئی ریلیٹیبلٹی ہونا ضروری ہے. ہاں, کیونکہ آپ کنیکٹ نہیں کرو گے تو آپ اس کے کہتے ہیں نا اس کی مجبوری, اس کے ریزن ٹو بائی میں نہیں پہنچو گے نا. ایک ڈاکٹر ہے, اس کا کیا ریزن ہوگا ٹو بائی؟ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح کا ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, مجھے ڈاکٹری کے بارے میں پڑھنا ہے نا یار, اور میں اس سے بات چیت کیا کروں گا؟ صرف اپنی چیز کی بات کروں گا تو وہ تو ٹی وی میں بھی ایڈ دیکھ لیتا نا, لینا ہوگا لے لے گا, نہیں لینا ہوگا نہیں لے گا. صحیح بات ہے. ہاؤ ٹو کنیکٹ ود دیٹ پرسن, اس کے لیے آئی نیڈ ٹو ہیو نالج. تو ایک سیلس مین کو تو میرے خیال سے دنیا کی ہر چیز کی نالج چاہیے نا یار, ٹو اسٹارٹ بلڈنگ اے ریلیشن شپ. وہ سکھانے کے لیے ایک سیلس مین میرے خیال سے 11 سے 12 مہینے میں اگر he keeps on working and training, so he reached 10% of a salesperson I am looking forward to. Oh, At least Sales? if he knows the history of the country, he knows the history of the city, he knows the history کہ بھائی وہ کون ہے. Sorry but that is reality. اگر میں بیٹھا ہوں اسلام آباد میں تو مجھے پتا ہے وہاں پہ کس کیٹیگری کے پاس کتنا پیسہ, کس کیٹیگری کے پاس کتنا پیسہ ہے, ان کی ہسٹری کیا ہے. اگر میں کسی ملک کے پاس جاؤں, ملک کی ہسٹری کیا ہے. اگر میں کسی شاہجی کے پاس ہوں, شاہجی بیسکلی ان کو کس کاسٹ سے کدھر سے ہیں, تو کہ میں ان کو کنیکٹ ہی نہیں کر سکتا, ان کے لیول پہ ان کی عزت ہی نہیں کر سکتا, تو وہ مجھ سے 10 کروڑ کا کیوں خریدیں گے چیز یار, 2 کروڑ کی کیوں خریدیں گے؟ تم پینٹس نہیں بیچ رہے یار. آر یو سیلنگ سیل فونس؟ یو سیلنگ ریئل اسٹیٹ اینڈ یو سیلنگ فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان. بحریہ ٹاؤن نہیں بیچ رہا میں, بینگ ویری آنیسٹ, میں اپنا پروڈکٹ اپنا پروجیکٹ بیچ رہا ہوں وچ از ان سائڈ بحریہ ٹاؤن. So if I don't have the knowledge of the person, I can never connect and create a relation to reach that level where he buys my product. how do you train your salesman basically? So basically I've been through 8 years, more than that now. تو کیا پروسیس کیا ہوتا ہے پورا؟ یہاں بڑے مزے کا پروسیس ہے. بتاؤ. میں پہلی چیز کہتا ہوں کہ یار زیادہ پڑھے لکھے میرے پاس نہیں آنا, بیکاز ہمارا ایک بڑی گندی بیماری ہے. اس بیماری کا نام ہے ڈگری. ڈگری سمجھ رہے ہو؟ تمہارے گھر میں بھی لڑائی ہو تو گھر کے باہر بورڈ میں کیا لکھا ہے؟ MBBS لکھا ہے, یہ لکھا ہے. اس کے بعد نا نالج حاصل کرنے کی ہمت ہی ختم ہے. ہم لوگ اس طرح پڑھتے ہیں کہ اگر ہم نے ماسٹرز کر لیا تو ہم نے فتح کر لی, اب میں بیوی کروں گا, بچے کروں گا, نوکری کروں گا, مر جاؤں گا. یہ پاکستانی ہے. تو میں پہلی چیز یہ کہتا ہوں, جو پڑھا لکھا ہے اس کو میں ٹریننگ نہیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی نظر میں ختم کر چکے دنیا. یہی سوچ ہے جس نے آپ کا ملک لے کے ڈوبی ہے. ٹھیک ہے, یا تو وہ بہت ایکسٹراڈنری تو PhD وغیرہ کرے گا. ضروری تو نہیں ہے ہر پڑھا لکھا تو بندہ. ہاں, میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی, لیکن میں جینوئن 90% کی بات کر رہا ہوں. 10% جو یہ سمجھتے ہیں نا وہ اپنی فیلڈ میں بہت آگے بھی نکل جاتے ہیں. جو سیلس کی نوکری کرنے آتا ہے نا MBA والا, اس کی شاید نوکری اس لیے نہیں مل رہی ہوتی کیونکہ اسے پتا ہوتا کہ اس نے شاید ڈگری لے لی, اس کے بعد وہ ایفرٹ ہی نہیں کر رہا. اس لیے مجھے پہلے سے پتا ہوتا جو سیلس کی نوکری کرنے والا MBA والا آ رہا ہے نا, تو اس کے 2 ریزن ہیں بھائی. یا تو امیر باپ کا بچہ تھا, ویلے ٹائم میں ٹائم پاس کرنے آ رہا ہے, تو میرا کسی کام کا نہیں ہے. دوسرا, اس نے صرف ڈگری کے لیے پڑھا ہے اس لیے اسے نوکری نہیں ملی, تو اب وہ سیلس کرنے آ رہا ہے. تو جس نے ڈگری کے لیے پڑھا ہے وہ تو نالج سیکھ کرنے کے لیے ریڈی ہی نہیں ہے. تو میں اس کو جتنا بھی سکھا لوں وہ کہے گا مجھے زیادہ آتا ہے. اس کو کیسے بیٹ کرو گے؟ ہائرنگ کس طرح ہوگی آپ؟ ایک کویشچن ہے, اس کو کیسے بیٹ کرو گے؟ اگر تم نے یہ سوچ لیا تمہیں زیادہ آتا ہے, تم کچھ بن سکتے ہو؟ نہیں بھائی. تو یہی سوچ تو ہے بھائی. یہاں ڈاکٹر بعد میں بنتا ہے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر بننے والا تو کہتا ہے بس مجھے ہی سب کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہر جگہ بس بولے گا یہ ڈاکٹر ہے. ماں آگے بولے گی وہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, باپ بولے گا وہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے. بھائی ڈاکٹر بن گیا, اس نے کیا کیا ایکسلنس, ہزاروں ڈاکٹر ہیں. اس طرف نہیں جانا, اس کو وہیں پہ فل اسٹاپ لگا دیتے ہیں ہم, واہ واہ کر کے پارٹیز تھرو کرتے ہیں, او میری ڈگری مل گئی. اس کے بعد بھی تو کچھ کرنا ہے. اس کے بعد پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کی یہی تو بیماری ہے. ڈگری ملنے کے بعد دے تھنک اٹس دی اینڈ آف دا ورلڈ. میں تو ان لوگوں کو پکڑتا ہوں بھائی جس نے تھوڑا سا پڑھا ہے, اس کو 2+2 آتا ہے. ٹھیک ہے, لکھے ہوئے بورڈ کے اوپر انگریزی پڑھنے آتی ہے, ٹھیک ہے, اردو پڑھنے آتی ہے, لکھ سکتا ہے, گڈ انف.
5वीं पास, वो कौन सा प्रोग्राम लगता था यार, क्या 5वीं पास से तेज है. हाँ बस इतना ही चाहिए.